بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے افضل ترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے، دنیا کے جتنے بھی طبقات ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، ان تمام لوگوں میں سے افضل ترین وہ لوگ قرار دیے کہ جو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہیں، قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ لوگ جن کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، یہ ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے طالب علم کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں، بطور تبرک کے اپنے پروں کو وہ ملتے ہیں۔ تو یہ نسبت قرآن ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی تبرک حاصل کرنے کے لیے ان طالب علموں کے ساتھ، ان قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ اپنے پروں کو بطور تبرک کے وہ ملتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ نسبت قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ بھی نسبت قرآن پاک ہو جائے، وہ اس چیز کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ اگر قرآن پاک کی نسبت رمضان کے ساتھ ہوئی، اللہ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار مہینہ بنا دیا، اگر اس کی نسبت لیلۃ القدر کے ساتھ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل ترین رات قرار دی۔ اس قرآن پاک کی نسبت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوئی، اللہ نے اس فرشتے کو سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ بنا دیا۔ اس قرآن پاک کی جب نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سردار نبی بنا دیا۔ یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے، اور اگر قرآن پاک کی نسبت جس سینے کے ساتھ ہو جائے اور جن لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ لوگ کائنات کے کتنے افضل ترین لوگ بن جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو معراج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، اور جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیر کر رہے تھے، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ پاؤں کی آٹ مجھے جو سنائی دے رہی ہے، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ آپ کا غلام بلال ہے، جو چلتا جو زمین پر ہے، اس کے چرچے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ جب واپس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے بلال کو بلایا اور پوچھا، بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ تم چلتے تو زمین پر ہو، تمہارے چرچے آسمانوں پر ہوتے ہیں؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں، ہاں جب سے میری نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی، صاحب قرآن کے ساتھ ہوئی، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ نسبت قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے ساتھ بھی نسبت قرآن پاک ہو جائے،
اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بلندیوں تک لے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی نسبت کو قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں۔ اور نسبت قرآن پاک کیسے مضبوط ہوگی؟ جب ہم اپنے بچوں کو جو ہے قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھائیں گے، ہم خود بھی سیکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے ہم اپنا معمول بنائیں کہ ہمیں جو ہے کبھی کسی دن ناغہ نہیں ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کا۔ اگر ہم اسی طریقے سے قرآن پاک کو جو ہے پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نسبت قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں نسبت قرآن پاک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔